کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میری ایک بہن ہے بس. اچھا جی جی. اور آپ بڑے ہیں؟ نہیں میں چھوٹا ہوں. اچھا آپ چھوٹے ہیں؟ جی جی. میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا دو ہی ہیں, ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹے ہیں. اچھا ابھی جب آپ پروجیکٹ وغیرہ کرتے ہیں ڈفرینٹ, کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, پیسے ملتے ہیں, کون آپ کے پیسوں کے حساب کتاب رکھتا ہے؟ آپ کو رائٹس دیے ہیں یا وہ ماما پاپا کے پاس؟ میں خود رکھتا ہوں. اچھا خود ہی کرتے ہیں اپنا سارا؟ جی, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ارننگ فرام دی ایج آف 9-10. تو مجھے شوق بھی پھر اسی طرح سے تھا کہ مجھے تھوڑا سا نا ٹینشن سی ہوتی ہے کہ میں اماں ابا سے پیسے مانگتے تھوڑا سا گھبراتا ہوں, کیونکہ اپنے جب ہوتے ہیں تو آپ میرے خیال سے اس طرح خرچ کرتے ہیں, ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار چلو میرے ہی ہے نا, میں دوبارہ کما لوں گا. ٹینشن ہوتی ہے. ابا کا تھوڑا سا ہوتا ہے نہیں یار دوسرے کے ہیں, تو میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں چیز. تو پھر انہوں نے یہی کر دیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنا حساب کتاب دیکھ لو خود ہی. تو میں بھی پھر اپنا خود ہی جو ہے کرتا ہوں, جو بھی پیسے آتے ہیں میرے پاس ہی آتے ہیں, میں خرچ بھی اس کو اپنے حساب سے کرتا ہوں. سیونگس بھی کرتے ہیں؟ سیونگس نہیں. اچھا اتنی نہیں, ظاہر ہے ابھی تو انیشیل اسٹارٹ ہے, بٹ ایسا ہے کہ اب تھوڑا سا میں نے اس پہ رکھا ہے کہ نہیں اب بلا وجہ ہر جگہ جا کے خرچ نہیں کرنے پیسے. تو سیونگ اس طرح سے, بٹ ناٹ کہ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بناؤں اس میں پیسے رکھوں, اس طرح سے میں نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے ابھی. اب آتے ہیں تھوڑا آپ کے مائری پہ. بالکل ظاہر وہ تو سپر ڈوپر بہت فیمس, بہت ہٹ ڈرامہ گیا. کیسے آپ کو وہ ڈرامہ ملا؟ جس طرح آپ پہلے بتانا بہت سے ریجیکشنز تھی, وہ ڈرامہ کیسے ملا اور آپ نے کیا سوچ کے لیا؟ اس کی جو اسٹوری تھی وہ اس کے اندر میسج تو بہت بڑا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ہمارے سوسائٹی میں ایسا میسج دینا بھی بڑے جگرے کی بات ہے, بڑے حوصلے کی بات ہے. لوگ بہت سے لوگوں نے شاید اس پہ نیگیٹو فیڈ بیک بھی دیا, ڈرامے پہ بھی, آپ لوگوں پہ بھی, کہ جی بچوں کو آپ نے یہ دکھا دیا, شادی ہوگی, بچے پھر ڈیورس ہو رہی ہے, سب کچھ. تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ ڈرامہ ملا کیسے تھا اور آپ کو کیا لگا کہ آپ کے لیے ٹھیک تھی یہ اسٹوری, آپ کو پسند تھی؟ ڈرامہ ایسے ملا کہ میں اس ٹائم پہ جو ہے آڈیشنز وغیرہ اپنے دے رہا ہوتا تھا ہر جگہ جا کے, اور میں نے تھیٹر ہی, میرا ایک تھیٹر تھا اس ٹائم پہ, آن ایئر مطلب تھیٹر چل رہا تھا اس ٹائم پہ. تو وہ میں کر کے بالکل ہی اس سے جو ہے وہ فارغ ہوا تھا, اور آج تک مجھے اس کے پیسے بھی نہیں ملے. اچھا. تو میں نے تھیٹر کیا اور بالکل ہی ڈسہارٹ ہو گیا تھا, بیکاز اگین ریجیکشن جب آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کو کام ملے, کام کے پیسے نہ ملیں, تو وہ ایک آرٹسٹ کے لیے جو اس کا پھل ہوتا ہے نا, وہ اس کی اماؤنٹ ہی ہوتی ہے جو وہ ریسیو کر ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی لو, جو آپ آڈینس سے جو ہے وہ, اگر آڈینس آپ کی ایکنالج کرتی ہے آپ کا کام, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آرٹسٹ جو ہے نا جس کے پیچھے کہہ لیں ایک طریقے سے بھوکا ہوتا ہے اس چیز کا. تو وہ ایسے ہی ٹائم تھا کہ کام نہیں مل رہا تھا, سیکنڈلی جو مل رہا تھا اس میں پیسے نہیں مل رہے تھے, تو میں تھوڑا انوائے ہو گیا تھا اس چیز سے. پھر اتفاق سے ایک میسیج آیا, ایک نوید بھائی ہوتے ہیں بگ بینگ میں, ان کا مجھے میسیج آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے, تو اگر آپ فری ہیں تو آپ آ جائیں. تو ان کو آڈیشنز وغیرہ لینے تھے لڑکوں کے, تو میرا کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یہ لڑکا ہے آپ اس کو دیکھیں, کمرشلز وغیرہ کرتا ہے. تو میں گیا, ان سے ملا, پہلی ملاقات ہوئی, انہوں نے آڈیشن کا کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے آڈیشن دیا, تو آڈیشن میرے نزدیک بہت برا ہوا تھا. اور آڈیشن جو لے رہے تھے وہ زین بھائی ہمارے اس میں اے ڈی بھی تھے ڈرامے میں. میں زین بھائی سے ابھی بھی کہتا ہوں, زین بھائی مجھے اتنا برا لگا آپ نے, میں نے زین بھائی سے کہا آڈیشن اچھا نہیں ہوا, پلیز میرا دوبارہ لے لو. نہیں ٹھیک ہے. میں نے بولا یہ وہی بندہ ہے جو صرف آڈیشن سے کھٹے کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پروڈکشن ہاؤس کو دکھانے کے ہم نے اتنے نمبر آف آڈیشنس لیے ہیں, لڑکا انہوں نے سلیکٹ کر لیا, پہلے سے کیا ہوگا. میں نے کہا مجھے ملنا ہی نہیں ہے ڈرامہ یہ والا بھی. میں ڈسہارٹ ہو گیا, پھر چلا گیا باہر. میں نے کہا چلو کہانی ہوگی, کال تو آ جائے گی. 6-7 دن 8 دن انتظار کیا, تو میں نے کہا اب تو نہیں آئے گی کال, اتنا ٹائم گزر گیا. پھر اتفاق سے ایک دن کال آئی, میں ڈرائیو کر رہا تھا اس ٹائم پہ, ان کی کال آئی, کہتے ہیں آپ لاک ہو گئے پروجیکٹ کے لیے. میں نے کہا یس فائنلی, شکر ہے. تو وہ ایک مومنٹ تھا. پھر مجھے کال آئی تو میں باقاعدہ رویا اس کال پہ. تو بٹ اسکرپٹ جہاں تک میں نے سنی تھی تو آئی لوڈ اٹ آنیسٹلی. مجھے تھا کہ یار مجھے دے دیں یہ رول کسی طریقے سے, مجھے کرنا ہے یہ. آئی تھنک جب میں بیٹھا ہوا اسکرپٹ سن رہا تھا تو میں نے اس ٹائم پہ ہی جو کیریکٹر فاخر کا تھا, میں نے ایک سوچ لیا تھا, ایک مائنڈ میپ ہوتا ہے نا بناتے ہیں کہ یار اس میں یہ کر سکتا ہوں, تو میں نے اس میں آلریڈی سوچ لی تھی بہت ساری چیزیں بیٹھے بیٹھے ہی. اینڈ آئی تھنک اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن. تو وہ جب آپ کوئی بھی اسکرپٹ سنتے ہیں اور اگر آپ کو فوراً لگتا ہے کہ یار یہ میں اپنے آپ کو اس میں دیکھ رہا ہوں نا, تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوزلی بہت کم ہوتا ہے کسی بھی ایکٹر کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو اس رول میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ پہلا رول تھا ایسا, اور وہ اس کا ملنا اور پھر بیکیم اے میسو ہٹ. تو وہ ایک میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو آپ کو کب پتہ چلا کہ ہٹ ہو گیا اور آپ بہت فیمس ہو گئے؟ یہ جب انسٹاگرام پہ فالوورس بڑھنا شروع ہوئے, ریلس بننا شروع ہوئی, فین پیجز بننا شروع ہوئے, اور انفیکٹ باہر جانا جب شروع کیا اور لوگ ملنا شروع ہوئے, تو مجھے ہوا کہ یار اب تو میرے خیال سے لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں.
تو تھوڑا سا سین آن ہو گیا ہے. تو پھر یہ کنٹرول کیسے کیا آپ نے؟ مطلب اس چیز کو ظاہر ہے چھوٹی عمر ہے اور بڑا فیم ہے آپ کے پاس, تو اب یہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے ہمارے ہاں, تو بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں, اور پھر ینگ ایج میں پھسلنا تو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, یعنی بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کس طرح یہ آپ مینیج کرتے ہیں؟ جیسے ہم آف کیمرہ بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صحبت جو ہے نا, صحبت جو ہوتی ہے انسان کی, وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو آئی تھنک میرے دوست اچھے ہیں, جتنے بھی میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں گراؤنڈڈ رہنے میں. میری جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ مجھے ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتے ہیں. کوئی اگر اچھی چیز کی ہے تو وہ اس کو اتنا گلوریفائی نہیں کرتے کہ میں بولوں یار میں نے تو کیا کام کیا. تو دوست اچھے ہیں. سیکنڈلی فیملی, جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ اسٹار اگر آپ کو کنسیڈر کرنا شروع ہو جائیں تو آئی تھنک وہ ایک ڈرا بیک ہوتا ہے. چونکہ آپ ایک میرے جیسا لڑکا ہو, کوئی 20 سالہ لڑکا ہو, اس کے لیے ایم ہی ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے اماں ابا کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے. تو اگر اماں ابا ظاہر کرا دینا کہ وہ خوش ہو گئے ہیں تو پھر لڑکا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ چلو اب تو میں نے اچیو کر لیا, اب تو لائف ایزی ہے. بٹ آئی تھنک وہ سیٹسفیکشن شو نہیں کراتے. تو میں اس لیے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ نہیں اب کچھ اور کرنا ہے. آئی تھنک دس از ناٹ انف. جب تک وہ والی چیز ہے نا کہ دس از ناٹ انف, تو آئی تھنک آپ ہمیشہ گراؤنڈڈ رہتے ہیں.